اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ کا واشنگ مشین کا ایک بڑا سیٹ اپ ہے جی پاکستان میں، آپ خود بھی بنا کے بیچ رہے ہیں، اپنے برانڈ سے ہی بیچ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بنا کے مارکیٹ میں دیتے جی ہیں. بنا کے بھی تو مجھے بتائیں کہ اگر مجھے واشنگ مشین کی ایک فیکٹری لگانی ہے، کتنے کے پیسے ہوں، کیسے شروع کیا جائے، اس کا بزنس کیا پروفیٹیبل ہے یا مستقبل اس کا ہے؟ مستقبل ہے، بتائیے. مستقبل ہے اس میں، سب سے پہلے مجھے کتنی جگہ چاہیے، کیسے سٹارٹ کرنا واشنگ مشین کی فیکٹری اچھا کا؟ اس میں جس پیمانے پہ آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سب سے پرائمری آپ اس کو برداشت کتنا کر سکتے ہیں. اچھا اگر ایک اس میں نا سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، ایک کورا بندہ ہے نا بالکل، جس کو گھر میں بیٹھا ہے اور اس کو کام کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی برانڈ کی مشین لے، اس کو بیچنا شروع کرے. اس میں سٹارٹ میں اس کا جو مارجن آف پروفٹ ہے وہ بہت کم ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ لرن کرے گا کہ جی اس میں مسئلے کیا آتے ہیں. اچھا ایک موٹر ہے، اس کے ساتھ ایک گیئر ہے، وہ بیلٹ سے ڈریون ہوتی ہے، اس کے اوپر سوئچز لگے ہوئے ہیں، اندر ایک بڑا پنکھا لگا ہوا ہے جس سے سپلیش سے وہ جو پانی گھومتا ہے، پہلے رائٹ وے گھومتا ہے پھر لیفٹ وے گھومتا ہے، اس میں جو اس کا بلینڈ بنتا ہے اس کی انجینئرنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس کی سائنس نہیں سمجھیں گے تب تک وہ پروڈکٹ آپ بنا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی کٹس ملتی ہیں ہمارے گجرانوالا میں جو بنتی ہے تقریباً ساری وہاں پہ کٹس ملتی ہیں، کٹیں آپ لے لیں، اس کو آپ اسمبل کریں، اچھے طریقے سے اسمبل کریں. اس اسمبلنگ میں جو موٹر ہے وہ آپ کا مین کردار ادا کرتی ہے. چاہیں تو انہی سے لے لیں جہاں پہ آپ کی سیٹسفیکشن ہے، لیکن میں اپنی موٹرز خود ایک وینڈر سے بنواتا ہوں. اچھا. تاکہ اس کی وارنٹی کلیم ہو سکے، تاکہ جو میرا اینڈ یوزر ہے وہ بغیر کسی پریشانی کے. تو آپ کسٹمر سے ڈائریکٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ چیز ریکوائرڈ ہے، مجھے یہ چیز بنا دیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک واشنگ مشین کے لیے سب سے پہلے ہمیں پرزے کتنے کتنے کے ملتے ہیں، ایک اسمبلنگ کے لیے کون سا پارٹ کتنے کتنے کا ملتا ہے؟ ہاں اب ایک جو موٹر ہے وہ آپ کو سلور اور کاپر دونوں میں سیگریگیشن کر کے آپ کو بیچنی پڑے گی. کوئی بندہ جو کہ سستی لینا چاہ رہا ہے وہ 2500 سے 3000 روپے کی ایک موٹر ہے. پھر 45 سلور کی سلور اس کی والی لائف کتنی ہوتی ہے؟ اچھا یہ جو واشنگ مشین ہے نا یہ ہماری ڈیلی بیسس پہ نہیں چلتی، نہیں چلتی، موسٹلی ہر گھر میں 2 مرتبہ چلتی ہے اور ریسٹ دے کے چلتی ہے. تو میرا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ آرام سے 3 سے 4 سال یہ آرام سے نکال جاتی ہے. کاپر موٹر، سلور موٹر. اب کاپر کی طرف آتے ہیں. جی اگر ہم اس میں چھوٹی چھوٹی مینٹیننس کرتے رہیں، جو اس میں فرنٹ اور بیک کی جو بیرنگ ہے جس کے اوپر اس شافٹ نے چلنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اگر ہم اچھی کوالٹی کا لگا لیتے ہیں تو وہی موٹر ہماری یقین مانے کاپر کا مقابلہ کرتی. یہ چیزیں تجربے کے ساتھ آتی. اچھا اب کاپر موٹر کتنے کی کاسٹ کرتی ہے اگر اس کی طرف آتے ہیں؟ کاپر موٹر جو ہے کم از کم 4500 روپے، 4000 سے 4500. اس کی باڈی کتنے کی پڑتی ہے واشنگ مشین کی؟ تقریباً 7500 روپے. 7500 کی باڈی پڑتی ہے. جی پلاسٹک کی یا سلور اسٹیل کی؟ ابھی اس میں بھی 2 کیٹیگری ہیں، ایک مکس پلاسٹک ہے جو کہ ریسائکل ہوا ہوا اور ایک پیور پلاسٹک ہے، اور دونوں میں تقریباً 1500 روپے کا فرق. اچھا اس کے علاوہ پلیٹ وغیرہ کیا کیا اس میں لوازمات ہوتے ہیں؟ اب یہ جو اگر ہم نے آپ کی ایک واشنگ مشین جو کہ 7500 روپے میں لے لی ہے، اس میں ہم پلس کر دیتے ہیں 4500 روپے. کس چیز کا؟ موٹر کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ ہماری جو پرائمری جو واشنگ مشین ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی. اس کے اوپر 1000 روپے آپ پلس کر دیں جو تارے تورے لگنی ہیں، جو اس میں تارے وائرنگ وغیرہ جو لگنی ہے وہ لگ کے، اس کے نیچے جو ٹائرز ہیں وہ لگیں گے. 1000 روپے کی اس کی پیکنگ ہے وہ آپ اس کے اوپر لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی جو فیکٹری کی کاسٹ ہے اور لیبر جو کہ ہمیں چارج ہوتی ہے 1600 روپے میں. ٹھیک ہے. 1600 روپے آپ اس میں پلس کریں تو یہ آپ کی کاسٹنگ ہو جاتی ہے 14000 روپے. 14000 میں واشنگ مشین بن گئی. 14000 میں واشنگ مشین بن گئی. کتنے ایک واشنگ مشین کتنے ٹائم میں بنتی ہے؟ یعنی اس کا اسمبلنگ ٹائم کتنا ہے؟ 30 سے 35 منٹ اسمبل ہو جاتی ہے. جی. ایک بندہ ایک دن میں کتنی کر لیتا ہے؟ 10 بڑے آرام سے. اگر آپ نے 2 سے 3 بندے اور ساتھ کچھ 4 ہیلپر ساتھ آپ نے رکھ لیے ہیں تو 20 سے 25 مشینیں بنانا پیس آف کیک ہے جی. اچھا ایک شفٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ڈیلی پروڈکشن اتنی اس کی ہو جاتی ہے تو اس میں سائزز بھی میٹر کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت چھوٹے سیٹ اپ کی میں بات بتا رہا ہوں جو کہ آپ کے 3 سے 4 مرلے کے اندر یہ آپ کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں. تو اس فیکٹری کی 3 فیز موٹر چاہیے بل وغیرہ کے لیے؟ سنگل فیز ہوتی ہے. 150 واٹ کی موٹر ہوتی ہے جی. سولر پلیٹ پہ چل جاتی ہے؟ سولر پلیٹ پہ چل جاتی ہے. اچھا تو اگر یہ پوری فیکٹری لگانی ہے کتنا ایریا چاہیے؟
اچھا اب اس کی نا فیکٹری کا والیوم کہ آپ کے پاس سیلز کی جو ڈیمانڈ ہے یا آپ کتنی بیچ سکتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا اب میں نے آپ سے کہا نا پہلے آپ ایک جاب کریں, اس جاب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹس بنا لیتے, کانٹیکٹس بنا لیتے تو پھر آپ ان کو یہ بتاؤ گے یار میں نا اپنی ایک فیکٹری پر لگا رہا ہوں, وہاں پہ اسمبلنگ کر رہا ہوں اور وہ مال میں آپ کو دوں گا. اب اگر آپ کے پاس 10 دکاندار ہیں اور وہ ایز اے سیمپل آپ سے 2 واشنگ مشینیں بھی رکھ لیتے ہیں تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ کو 20 واشنگ مشینیں ریڈی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر آپ ان سے ٹائم لمٹ بھی پوچھیں گے, بھائی جان مجھے پیمنٹ آپ کب دیں گے, بیچ کے پیسے دیں گے یا کیا معاملات ہے. پھر وہ اس کے اوپر وہ کام چلے گا. پھر کچھ آپ کا بھی سیل سٹاف ہوگا جو کہ وہ اپنی ایفرٹ سے ڈائریکٹلی کسٹمر کو ہٹ کرے گا. مینوفیکچرنگ سے لے کے اسمبلنگ سے لے کے اگر آپ ڈائریکٹ کسٹمر کو بیچتے ہو, اس میں دونوں کا فائدہ. بتائیے کیسے؟ آپ کو آپ کا کیش مل گیا اور جو کسٹمر اینڈ کے اوپر جو مسئلے آ رہے ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی اس کو دیکھو گے, سارٹ آؤٹ کریں گے, سارٹ آؤٹ کرو گے, آؤٹ آف دی وے جا کے کرو گے, کیونکہ اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور جو کمٹمنٹ آپ نے کی ہے بیچ میں درمیان والا بندہ نہیں ہے, اس میں آپ کی کامیابی کے چانسز سب سے زیادہ ہے. اچھا دیکھو ایک واشنگ مشین جو کہ مارکیٹ میں 22-23 ہزار روپے کی ہے, وہ پروڈکٹ آپ کو کاسٹ کر رہی ہے فیکٹری کے اندر 14 ہزار روپے کی, اور وہ آپ اس کو خرچے ڈال کے 18 ہزار روپے میں بیچ دیتے ہو, تو یعنی کہ کسٹمر اینڈ کے اوپر وہ 4 ہزار پہ وہ بچ گیا. ٹھیک ہے, اور کوالٹی اگر سروس آپ کی رہی تو اس کے بعد وہ آپ کو دوبارہ آرڈر پلیس کرے گا. مطلب اگلی بیٹی کی شادی کرے گا تو آپ کو آرڈر دے گا. اچھا اس کے ریلیٹیوز بھی تو ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسی ہے. تو مجھے بتائیں کہ بنا لیں, سیل کیسے کرنی ہے, پھر دکاندار ڈھونڈنا ہے, مارکیٹ کو پروڈکٹ کو بیچنا آج کل تو بڑا آسان ہے. یاد رکھیے گا جتنے ہاتھوں میں آپ کا پیسہ ہوگا اتنی جلدی انشاءاللہ تعالی ڈوبے گا. اچھا جناب علی, اور آپ سڑک کے اوپر آ جائیں. اچھا جہاں سے بھائی مجھے بتائیں کہ پر ڈے اگر ہم تقریباً 10 سے 15 واشنگ مشین بناتے ہیں تو اس فیکٹری کے لیے ایریا کتنا چاہیے, اور اسٹارٹ اپ میں میرے پاس کتنے پیسے ہوں تو میں واشنگ مشین کی فیکٹری لگا سکتا ہوں؟ اچھا اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں, ہمیں تھوڑا سا نا لانگ ٹرم سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر تو ہم کو 10 مرلے کی جگہ لے لیتے اور وہ 10 مرلے کی جگہ ایسا نہیں کہ شہر کے اندر درمیان میں ہو, کسی آف سائڈ کے اوپر جہاں پہ ایون آپ کو تھوڑا سا کچے میں بھی اترنا پڑے تو وہ جگہ آپ کو سستی مل جاتی. ٹھیک ہے, اگر اس پلاٹ کے اوپر چھت نہیں ہے تو اس بندے کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات کر لیں, چھت آپ اپنے پیسوں سے ڈال لیں. اچھا ٹین کی چھت ڈال لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فائبر کی چھت ڈال لیں. مختلف قسم کے آپشنز ہیں. بالکل صحیح. آدھے کو چھت لیں, آدھے کو اسی طرح رہنے دیں. 7500 روپے کی ایک کٹ آتی ہے, 4500 روپے کی ایک موٹر آتی ہے, 1600 روپیہ ایک لیبر والا بندہ لیتا ہے اس کو جوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم 2500 روپے اور مسلینیس ایکسپینسز لگا لیتے ہیں, سوئچ کی تاریں وغیرہ, وائر اور پیکنگ شیکنگ کے. ٹھیک ہے, یہ آپ سم اپ کریں تو تقریباً 14,000-14,500 روپے. 14,000 روپے کی یہ پڑی, مارکیٹ میں کتنے کی جائے گی یہ ہول سیل بڑے کتنے آرام اٹھائے گا؟ سے ہول سیل میں بالکل بھائی جان 1000 روپے اپنا مارجن رکھیں, اور یہ 10 مشینیں آپ نے دن میں جوڑی ہیں وہ آپ ٹک ٹاک کی طرح بیچ دیں. 10 کے اوپر مجھے 10,000 روپے بچ جائے, پروفٹ ہو جائے گا. یہی اگر میں ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگا کے اینڈ یوزر کو دے دیتا ہوں تو پھر مجھے کتنا پروفٹ؟ جناب علی پھر تو آپ کا ایک مشین میں 5,000 روپے اگر آپ پروفٹ اگر رکھ لیتے ہیں اور اس کو اینڈ یوزر تک دے دیتے ہیں, یقین مانے آسان ترین کام ہے. کسی کا ترلا 50,000 کی دہاڑی عزت سے. اس میں نا 50,000 نہ دیکھیں, اس میں آپ نے ابھی سبز باغ دیکھا ہے, اس میں ابھی وہ باغ تو دیکھا ہی نہیں ہے. اب ایک دن آپ کے پاس ایک وہ ٹائم آئے گا جس دن آپ کے پاس واشنگ مشین کا 100 کا آرڈر ہوگا, 50 کا آرڈر ہوگا, اور آپ ایک ٹرک کے اندر گجرانوالا سے لاہور میں ٹرانسپورٹ کریں گے, ہے نا. 50 مشینیں گجرانوالا والوں نے ڈال دی, XYZ جو بھی کمپنی ہے, وہ آپ کے لاہور پہنچی, آپ نے جوڑنی شروع کی, پتہ لگا کہ اس میں 3 یا 4 باڈیاں کریک ہیں, ٹوٹی ہوئی, آپ کی پروڈکشن پوری نہیں ہوئی. اس میں ایسا ہوا کہ آپ نے جہاں سے آپ نے موٹریں جس وینڈر سے آپ نے لیں اس میں سے 2-3 موٹروں کا جو کوالٹی چیک ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے. اچھا جی, فرض کریں اس کو میں نگلیکٹ کر کے اس کو میں فٹ کر دیتا ہوں اور وقتی طور پہ چل بھی جاتی, کسٹمر کے 1 ہفتے کے بعد نہیں چل پاتی, پھر آپ کی کوالٹی ٹیسٹ کا اور جو آپ سروسز دے رہے ہیں اور جو باتیں آپ نے کسٹمر کے اینڈ سے سننی ہے, گیٹ ریڈی فار دیٹ. کسٹمر خراب ہو گیا, کسٹمر خراب نہیں ہوا, کسٹمر کبھی خراب نہیں ہوتا, آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کسٹمر خراب ہوتا.
غلط حرکتوں کی وجہ سے. جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ لمبی اننگ